رؤف حسن صاحب، الیکشن ڈے تو آ گیا ہے، لیکن آج ہی ہمیں دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے اس لیے آپ آزاد امیدوار ہی رہیں گے۔ تو پی ٹی آئی کی جو اراکین ہیں وہ کس طریقے سے کانٹیسٹ کرنا جا رہے ہیں، ان کا آگے کا پلان ہے کیا؟ تھینک یو پریا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ سے تو ہم کسی فیصلے کی امید نہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میرا خیال ہے کہ ان دا نیئر فیوچر ہم لگائیں گے۔ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں پچھلے کچھ دیر میں وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ میرا خیال ہے کہ دے ہیو لاسٹ دیئر ٹریک۔ باقی رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں اس سلسلے میں۔ جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں جو ہماری حمایت کے ساتھ الیکٹ ہوں گے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے۔ ہاں، ہمارے پاس سمپل تو نہیں ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے، اور انہوں نے آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمارے بیک اپ پلانز ہیں جن کے بارے میں میں اس وقت انفارچونیٹلی آپ کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ تو یو آر سیئنگ کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ پلان ہے، وہ یہ بھی پلان ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ آپ لوگوں کا الحاق ہو اور وہ اس کا حصہ بنے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، ہمارے پاس وی ہیو آپشنز۔ جو میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا اسٹیج کے اوپر، کیونکہ اگر ڈسکس کر لیں تو پھر وہ بندے سارے اڑ جائیں گے، وہ بچے گا ہی کوئی نہیں۔ انفارچونیٹلی ملک جو ہے یہ کچھ ایسی قوتوں کے قبضے میں ہے جہاں کے آئین اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم کی ہو چکی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ہر اپنا لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے۔ رؤف صاحب، بہت زیادہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ریلائی کیا کیونکہ ایکٹیو کیمپیننگ شاید آپ کے لیے مشکل تھی۔ ایک اے آئی کی ویڈیو جنریٹ ہوئی بھی ہے سب سوشل میڈیا پر جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بوائیکاٹ کر سکتے ہیں الیکشن کا۔ کین یو کلیریفائی دیٹ؟ میں نے بارہا میرا خیال آپ کے پروگرام میں بھی اور باقی بھی متعدد پروگرامز میں نے یہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کیا ہے کہ بائیکاٹ ہماری آپشنز میں موجود ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ رائٹ۔ تو جو آپ کی انڈیپینڈنٹ امیدواران ہیں ان کے اوپر ہر کوئی بین کر رہا ہے، چاہے بلاول بھٹو ہوں، چاہے کوئی اور جماعت کے لوگ ہوں۔ ایم کیو ایم کہتی ہے ہم سے بات ہو چکی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں 20-25 سے میری بات ہو گئی ہے۔ آج کالم لکھا گیا سہیل وڑائچ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بات چیت ہو چکی ہے ان کی۔ سو آپ کے پاس انفارمیشن ہے کوئی اس حوالے سے؟ آپ بڑے سیولائز ٹون میں ان لوگوں کا ذکر کر رہی ہیں فریا، جو کہ بیسیکلی منڈیاں لگاتے ہیں۔ یہ منڈیاں لگانے کے ماہر ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آج کل بڑی ببانگ دوہل اس قسم کے اعلان کر رہی ہیں۔ میں پھر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے کہ میں فیل کروں کہ میں اپنی نظروں میں گرا ہوں، لیکن اگر پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ یہی رہا کہ یہ منڈیاں لگاتے رہے، جیسا کہ ہماری حکومت جب نکالی گئی تھی تو اس وقت بھی سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی، آصف زرداری صاحب بذات خود وہاں بیٹھے تھے لوگوں کو خریدنے کے لیے، اور انہوں نے خریدا تھا ہمارے کچھ لوگ۔ لیکن سنس دین ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک اٹ ہیز انڈرگون اے ٹرانسفارمیشن، اور اب جو اس کے لوگ ہیں جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے آئیڈیولوجیکل ورک رہے ہیں سال سے، اس لیے اگر منڈیاں تو لگائیں گے یہ وہ ہمیں کل جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چائے بھی پیتی ہوئی پائی گئی ہیں، ویسے پھر آپ کو چینج کرنا پڑا۔ وہ اس کلان میں وہ شامل نہیں ہوتی جن کا ذکر میں کر رہا ہوں جی۔ رائٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک ان کی منڈیاں لگانے کا سوال ہے تو یہ منڈیاں لگائیں گے، یہ اسی کلچر کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کے ماہر ہیں اور لوگوں کے ضمیر خریدنے کی یہ کوشش کریں گے کہ آج اس زمانے میں بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پچھلے 30-35 سالوں میں ان کے خاندان جو ہیں وہ اوپر آئے ہیں، ایمرج کیے ہیں پولیٹیکل، اور اس وقت جو ہماری پولیٹیکل پرابلمز ہیں اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو لوگوں کے ضمیروں کی منڈیاں یہاں لگاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک زیادہ کینڈیڈ قسم کی گفتگو کرے رادر دین کہ جی ان کو یولوجائز کرے اور ان کو کہیں جی کہ یہ تو یہ کر رہے ہیں، آپ کے بندے لے جائیں گے، ان کو شرم دلوانی چاہیے۔ آپ کا جو بڑا خفیہ پلان ہے وہ 10-15 لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کی کل وکلا سے پرسوں ملاقات ہوئی اور 2 پارٹیاں، ایک کے پی کے کی ہے جس کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ایک پنجاب کی، آپ کے خیال میں خان صاحب کس طرف کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے بٹی صاحب، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو میں نے بھی یہی کہا، تھینک یو سر۔ فیصلہ ہو چکا ہے عمران یعقوب صاحب، اور وہ شاید ایک پارٹی کی بات نہ ہو جو آپ کر رہے ہیں، شاید 2 کی بھی نہ ہو، 3 پارٹیز کی بات ہے۔ وہ آپ کرتے ہیں، گیس کریں آپ۔ میں نے کہا نا وہ سارے اٹھ جائیں گے، جتنوں کا نام لوں گا وہ اٹھ جائیں گے، سوانی ملیں گے اپنے گھر میں آپ کو۔
نہیں آپ فکر نہ کریں, انہیں کل رات کو کریک ڈاؤن ہوگا اور کل آپ کی اور خان صاحب کی ان سے معاملہ طے ہو جائیں گے 3-4 بجے تک. کل پر کچھ نہیں ڈالا ہوا آپ سر, یہ بھی بتا دوں آپ کو. کیونکہ رؤف حسن صاحب چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں اپنی پارٹی کے, انٹر پارٹی الیکشن کے. سنا ہے آپ لوگ الیکشن کروانے جا رہے ہیں فوراً آفٹر دس الیکشن؟ جی بالکل, جنرل الیکشن کے فوراً بات کروا دوں گا. جی ڈیلے کیوں کیا؟ پہلے تو تھا کہ جنرل الیکشن سے پہلے ہی آپ لوگ کروانے جا رہے ہیں. ہم نے جنرل باڈی کی میٹنگ بلوائی تھی فریہ, میرا خیال آپ کو پتا بھی ہے, میں نے بریف کیا تھا. تو اس دن ان لوگوں میں اتنی کیا کہنا ہے ٹالرنس نہیں ہے کہ جی وہ جنرل باڈی کی میٹنگ کے اوپر ہمارے دفتر سارے سیل کر دیے. یہاں میں سینٹرل آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب پولیس آ گئی, چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا جی کہ ہم اس کو سیل کریں. تو پھر ہم نے ورچوئل ہو گئے تھے, ہم نے کروا تو لیا تھا جنرل باڈی, لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ میرے جو ہیں وہ 2 الیکشنز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, تو ان کو پہلے اپنا جنرل الیکشن کاٹنے دو اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد ہم کروا دیں گے. تو آپ بطور چیف الیکشن کمشنر اکبر ایس بابر کو الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دیں گے, دعوت دیں گے ان کو؟ دیکھیے جی, ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے, ہم نے ایک بڑا سائنٹیفک میکنزم ہے. ان سب کے نام جو ہیں وہ رابطہ ایپ کے اوپر موجود ہیں. یہ میرے پاس, میں نے انہیں ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, بلکہ ان کو میسج بھی کیا ہے کہ آپ تشریف لے آئیے اور یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, بونافائیڈی ممبر ہیں, تو میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے نامنیشن پیپرز دوں. کیونکہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا صرف پی ٹی آئی کے بونافائیڈی ممبرز جو ہیں وہی لے سکتے ہیں, باہر والے لوگ نہیں لے سکتے. آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن کے بعد آپ کو زیادہ سپیس مل جائے گی یا یوں ہی حالات چلنے ہیں یا کوئی بہتری ہے؟ وہ سیریس سوال ہے, جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, ہمیں سپیس جو ہے وہ نہیں ملی 22 مہینوں میں, اور گریجولی وہ سپیس جو ہمارے پاس شاید 22 مہینے پہلے تھی وہ بھی شرنک ہوتی گئی ہے, اور آج ورچولی یہ عالم ہے کہ ہم سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہے ہمارے لیے. ہمیں بالکل کوئی امید نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی سپیس ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری سپیس لی ہوئی ہے. لیکن اس کا دار و مدار جو ہے وہ الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ابھی کہا جا رہا ہے, حمید صاحب نے جو کہا ہے میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں, پی ٹی آئی کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایکچولی کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو رن اوے ود دی الیکشن, یو نو. اونلی کنڈیشن از کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں اور اس میں تمام وہ دھاندلیاں نہ ہوں جن کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے, جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہے, اور وہ یہ ان دھاندلیوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک جو پاسبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ خاص کر کے پی پروونس میں, بالکل صحیح اگین حمید صاحب نے کہا ہے, بہت سینسٹیو پروونس ہے, اور اگر وہاں انہوں نے اس قسم کا کوئی گن کرنے کی کوشش کی جس کے ارادے ان کے ہیں, تو وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ الیکشن ہونے دیں اور چلیں اس کو. اگر 100% یہ فری اینڈ فیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم 80-90% کر لیں. لیکن مجھے نہیں لگتا, جو ہماری انفارمیشن ہے اس کی بیسس کے اوپر بھی, کہ یہ اتنا بھی ہونے دیں گے, بلکہ یہ بالکل ٹوٹل جھگلو الیکشن کروانے کے متمنی ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا.